پھڈا ہی اس کا ہے، تو وہ ڈرائیور بھی نہیں مل رہا، موبائل بھی نہیں مل رہا. تو اگر شہباز گل صاحب واپس ان کا جسمانی ریمانڈ مل بھی جاتا ہے اسلام آباد پولیس کو، کیا کچھ نکلے گا؟ اسلام آباد پولیس کچھ حاصل کر سکے گی آپ کے خیال میں؟ دیکھیے عامر صاحب، اسلام آباد پولیس کا جتنا شرمناک کردار رہا ہے اس سارے معاملے میں، مجھے جب یہ واقعہ ہوا اس کے 1 گھنٹے بعد خود پولیس نے بتا دیا تھا کہ ان کے خیال میں جو موبائل فون ہے وہ بنی گالہ پہنچ چکا ہے. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ پھر آپ وہاں جا کر کے تلاش کریں، مگر پولیس نے اس غریب کے گھر چھاپا مارا، ان خاتون کو پکڑ کے لے آئے، ان کی اہلیہ کو، ان کے گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی کی. 3 تھانوں کی پولیس گئی تھی اور جو پرچہ کٹا اس میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے ہاتھا پائی کے دوران پولیس سے 15,000 روپے اور ایک اوپو موبائل جو ہے وہ گھر والوں نے چھین لیا. اب آپ اس ساری صورتحال کو دیکھیں، اتنا شرمناک یہ FIR کٹی. اس سے پہلے یہ جو کیس ہے، کیس آپ بالکل بنائیں مگر یہ حرکتیں نہ کریں کہ پہلے آپ گرفتار کریں، اس کے بعد FIR بعد میں لکھی جائے، تھانے کا تعین بعد میں ہو، اس کے بعد آپ نے جتنی دفعات تھیں بھر کے ڈال دیں اس کے اندر. تو یہ کیس تو کسی بھی ہائی کورٹ میں میرا نہیں خیال کہ سٹینڈ کرے گا، اڑ جائے گا. اور اس کی پوری وجہ یہ ہے، میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ ہماری ریاست کو جو مچھر کا شکار ہے وہ توپ سے کرنے کی اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ وہ کسی بھی آئین کو، قانون کو رونتے چلے جاتے ہیں. اور یقیناً میں شہباز گل صاحب کا کوئی بہت بڑا مداح نہیں ہوں، ان کی زبان سے ہم سب تنگ تھے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے. اگر انہوں نے قابل اعتراض بات کی ہے، قابل دست اندازی قانون بات کی ہے، ان کے خلاف صرف وہی آپ حد لگائیں. آپ یہ کہ وہ پاکستان کے بیجنگ وار اگینسٹ پاکستان یا کانسپیریسی اگینسٹ پاکستان، یہ مطلب آپ تو خود اپنا کیس کمزور کر رہے ہیں. پولیس کو بھی یہ سب کچھ پتا ہے، مگر جو پریشر ہے مچھر کا شکار جو ہے وہ توپ سے نہیں ہونا چاہیے. سلمان اکرم رائے صاحب، یہ قانون میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، بالکل یہ تو ایک بہنگم بات ہے، لیکن دیکھیں اس میں بھی ایک مقصد ہے نا. مقصد یہاں کوئی قانون کا اطلاق نہیں تھا، مقصد یہاں پہ خوف طاری کرنا تھا، ہراساں کرنا تھا. تو وہ مقصد تو حاصل کر لیا انہوں نے. تو یہ جو بھی پولیس کے وہاں پہ اہلکار گئے تھے وہ کوئی اس لیے نہیں گئے تھے کہ ہم ضابطۂ فوجداری کے تحت سرچ کریں گے اور سیجر کریں گے. وہ گئے اس لیے تھے کہ ہر ایک کو پیغام ہو کہ ریاست کی جو قوت ہے وہ کتنی دہشت ناک ہے اور کتنی دہشت پھیلا سکتی ہے. تو یہ ریاست بار بار یہ عمل کرتی ہے، اور ایک طرح سے ملک میں جو حکمرانی ہے وہ قانون کی نہیں ہے، وہ دہشت کی ہے.